السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اس مہینے میں ہماری سب سے بڑی کوشش، ہماری سب سے بڑی فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس مہینے کو کس طرح سے کامیاب کریں، یا یہ مہینہ ہمارے لیے کامیابی کا مہینہ کیسے بن جائے، ہمارے لیے جنت حاصل کرنے کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ کیسے بن جائے۔ اب یہی ہماری سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے، اور اسی بات کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ ہم رمضان کے مہینے کو کس طرح کامیاب بنائیں، جس کی پہلی قسط آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ناظرین کرام، کسی چیز کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کی تیاری ضرور کرتے ہیں۔ بغیر تیاری کے اس چیز کو کامیاب بنانا ناممکن ہوتا ہے۔ دراصل ہم زندگی میں آنے والے ہر مراحل کے ہر کام کی تیاری ضرور کرتے ہیں، خواہ شادی بیاہ ہو یا کھیتی باڑی کرنا ہو، تو ہم اس کام کو کرنے سے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور تیاری بھی مقصد کے تحت کرتے ہیں۔ جیسا مقصد ہوتا ہے اس اعتبار سے ہم تیاری کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں مقصد کے اعتبار سے تیاری کرتے ہیں، کس چیز کی کھیتی کرنی ہے اس کھیتی کے مقصد کے اعتبار سے ہم تیاری کرتے ہیں۔ ٹھیک یہی کام ہمیں رمضان المبارک کے ساتھ بھی کرنا ہوگا کہ ہم مقصد کو سامنے رکھ کر کے تیاری کریں۔ مقصد، اب رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل کے اندر تقوی آ جائے۔ ناظرین کرام، تقوی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے کا نام تقوی، یا یوں کہیں کہ اللہ سے محبت کو تقوی کہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے کو۔ محبت اور تقوی دونوں ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خوف ضرور ہوتا ہے، بچھڑنے کا خوف، ناراض ہونے کا، ناراضگی کا خوف۔ تو ہمارے دل کے اندر تقوی آ جائے، اللہ سے ناراضگی کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہی اس مہینے کا مقصد ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، یعنی تقوی حاصل کرنے کے اعتبار سے ہی ہمیں تیاری کرنی ہے کہ ہمیں اس مہینے میں تقوی ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ کیا کرنا پڑے گا ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے؟ اس چیز کو جاننے سے پہلے آئیے تیاری کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کو ہم دیکھ لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا، اور غزوہ تبوک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا غزوہ میں جانے کا، تو جتنے منافقین تھے انہوں نے جھوٹے بہانے بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، غزوے تھے، تو منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے جھوٹے بہانے بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول ایسی بات تھی، اس لیے ہم نہیں جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی اور فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتْهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اے پیغمبر، اگر یہ آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتے تو تیاری ضرور کرتے، لیکن اللہ کو ان کا نکلنا پسند نہیں تھا، اس لیے اللہ نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا کہ تم اب ان بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا کہ
یہ جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے چونکہ انہوں نے تیاری ہی نہیں کی، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، اور اگر ارادہ ہوتا تو یہ تیاری ضرور کرتے۔ یعنی ہماری تیاری ہمارے ارادے کو دکھائے گی، ہم چاہتے کیا ہیں وہ اس اعتبار سے ہم تیاری کریں گے۔ ہم یہی مسٹیک کرتے ہیں اس مہینے کے ساتھ کہ ہم جو چیز کی تیاری کرنی ہوتی ہے وہ ایسی تیاری ہم نہیں کر پاتے، اور بس وہی چند افطار کے وقت کیا کھائیں گے، سحری کے وقت کیا کھائیں گے، اور اس کے بعد کچھ لوگ اپنا بزنس میں تھوڑا وقت کم کر دیتے ہیں، بس اس کے آگے ہم بڑھ نہیں پاتے، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے اصل تیاری یہ ہے کہ ہم تقوی کے اعتبار سے ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اس کی تیاری کریں۔ اب کرنا کیا ہے اس پر ہم آتے ہیں۔ چونکہ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں دل کو تیار کرنا ہوگا، ساری تیاری دل کے اوپر ہے۔ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، اور دل کو اب ہمیں کیسے تیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس میں دو کام کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں وہ سارے اعمال جن کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوگا، یا جن کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، ان سارے اعمال کو پر مستعد ہو جانا ہے، عمل پیرا ہو جانا ہے، نمبر ایک کام۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جس دل کے اندر تقوی ہمیں رکھنا ہے اس دل کی تھوڑی صاف صفائی، یعنی جیسے کہ ہم کسی مہمان کو جب اپنے گھر میں کسی کمرے میں لا کے رکھتے ہیں تو اس کمرے کو پہلے صاف ستھرا کرتے ہیں، پھر سجاتے ہیں تاکہ وہ مہمان کا دل لگے اس کمرے میں۔ تقوی ہمارے دل کے اندر ٹھہرے، رکے، رہ جائے، اس کے لیے ہمیں اس کے لائق بنانا ہوگا، اس دل پر محنت کرنی ہوگی۔ یہ دو کام ہمیں کرنے ہیں۔ جو پہلا کام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ وہ اعمال جن کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہے ان پر مستعد ہو جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ مہینہ ان سارے اعمال کا ایک طرح سے بہار کا موسم ہو جاتا ہے، ان سارے اعمال بڑی آسانی سے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنی طرف سے اعمال کے اعتبار سے تیاری کر دی ہے، یہ ساری چیزیں ریڈی میڈ ہیں، ہمیں مل گئی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ رمضان آتے ہی جو کبھی مسجد میں نہیں آتا وہ مسجد میں آنے لگتا ہے، رمضان آتے ہی جو کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے، لوگ روزے رکھنے لگتے ہیں، ایک ماحول بن جاتا ہے، اور لوگ اپنے آپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میگنیٹک پاور ہو اور اس نے تمام لوگوں کو اپنی جانب کھینچ لیا ہو، اور لوگ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو عبادت، وہ اعمال جن کے ذریعے سے تقوی آتا ہے، یہ تو اپنے آپ جیسے ہونے لگتا ہے، یہ اصل میں اللہ رب العزت کی طرف سے تیاری ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانا ہے۔ اللہ نے اپنے طرف سے بہت سارے کام ہمارے ریڈی میڈ بنا کے دے دیے ہیں، تیار کر کے دے دیے ہیں، ہمیں اس پر محنت نہیں کرنی ہے، یعنی ہمیں اعمال پر اتنی تیاری نہیں کرنی ہے کیونکہ اللہ نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کے بعد ہم یہ آئیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس بات پر محنت کرنی ہے۔ اللہ نے جو تیاری کی ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم الصیام تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب النار وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ یہ اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دیتے اور خوشخبری دیتے لوگوں کو، اور فرماتے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ گیا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے، شہر مبارک، جو بڑا مبارک مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شر کا شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔
جس میں اللہ کی طرف سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کے خیر سے محروم رہا وہ سب سے بڑا محروم. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تیاری ہوتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطینوں کو جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے والے اعمال آسان ہو جاتے ہیں، جہنم والے اعمال مشکل ہو جاتے ہیں. اور وہ شیاطین جو ہمیں نیک اعمال سے روکتے ہیں، برائیوں پر لے جاتے ہیں، ان کو اللہ راستے سے ہٹا دیتا ہے تاکہ میرے بندے کے لیے کوئی دشواری نہ ہو. اور اس کا مشاہدہ ہم ہر روز رمضان المبارک میں کرتے ہیں کہ اکثر بیشتر تمام مسلمان بچے، چھوٹے بڑے بوڑھے، سب بڑے خوشی سے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسجد کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تیاری ہے. ایک اور حدیث دیکھیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطینوں کو اور جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا. اور ایک منادی کرنے والا پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار اب تو آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار اب تو رک جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کیا. اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یعنی اس میں بھی بتایا گیا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی کہ نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے اور برے اعمال کرنا مشکل بن جاتے ہیں اس مہینے میں، اور سرکش شیاطینوں کو جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ میرا بندہ نیک اعمال کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ کرے. دوسرے خیر کا مہینہ ہے یہ، اور ایک ندا لگوائی جاتی ہے کہ اے خیر کے طلبگار اب تو آگے چل، کیونکہ تیرے لیے ماحول بنا دیا گیا، آسان کر دیا گیا. اور اے شر کے طلبگار اب تیرے لیے مشکل ہے تو رک جا. میرے بھائیو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تیاری ہو چکی ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر ہماری جو ذمہ داری ہے، اگر ہم اس ذمہ داری کو نہ ادا کریں، ہم نہ تیار ہوں اپنے لیے، تو کتنی بڑی محرومی ہوگی، ہم کتنے بد نصیب مانے جائیں گے. میں ایک مثال دے کر کے بھی آپ کو مثال سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ابھی دھان کی فصل، گیہوں کٹ رہا ہے، گیہوں کے بعد دھان کی فصل کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اب کسان بڑے جوش و خروش کے ساتھ دھان کی فصل کی تیاری کرتے ہیں. اب اگر یہ پتہ چل جائے کہ دھان کی فصل جو آنے والی ہے اس میں بارش بہت اچھی ہوگی اور اس میں کیڑے مکوڑے بھی نہیں لگیں گے، تو اب سوچئے کسان کا کیا حال ہوگا، کس انداز سے وہ اپنے فصل کی تیاری میں لگ جائے گا، کتنے جوش و خروش کے اور کتنے اچھے انداز سے وہ تیاری کرے گا. دھان کی فصل کا مثال میں نے آپ کے سامنے دیا ہے. ٹھیک یہی چیز اللہ رب العزت نے روزے کے تعلق سے، روزے میں رحمت کی بارش ہر آن ہر لمحہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی ہر روز اللہ رب العزت جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے اور جنت کا پروانہ دیتا ہے. یہ ہر رات اور ہر دن ہر روز اللہ رب العزت کرتا ہے. اور جو ہمارے اعمال کو خراب کرنے والے اور ہمارے اعمال کو ہمارے نیک اعمال سے ہمیں روکنے والے سرکش شیاطین کو کنارے کر دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھ دی ہیں. اب اس کے باوجود اگر ہم اپنی زمین کو تیار نہ کریں، اپنے دل کو تیار نہ کریں
اور اس میں بیج نہ ڈالیں، یعنی ہم اعمال اچھے انداز میں نہ کریں، تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اب آئیے ہمیں کس چیز کی تیاری کرنی ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ اعمال کے لیے تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے تیاری کر کے ہمارے لیے آسان بنا دیا، لیکن ہمیں اپنے دل کو، جیسے میں نے مثال دیا دھان کے فصل کا، تو سب کچھ تو ٹھیک ہونے والا ہے، لیکن کسان کو کھیت کو تیار کرنا اور اس میں بیج ڈالنا یہ تو کرنا ہی پڑے گا، اتنا کام ہمیں کرنا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے دل کو تیار کرنا ہے اور پھر اعمال کو سنوار لینا ہے۔ بس دل کو ہم کیسے تیار کریں گے، دل کی تیاری کیسے ہوگی، اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اس کو غور سے سنیں، اسی میں اس دل کی تیاری کا بھی راز چھپا ہوا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويسير الى في صدري بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن، تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تم عیبوں کی ٹوہ نہ لگاؤ، تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ولا تنافسوا، تم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا دام بڑھانے کے لیے بولیاں نہ لگاؤ، ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ، جس طرح سے اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ایک مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اپنے سینے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، اور فرمایا کہ کسی مسلمان کو برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور ایک مسلمان پر اس کے مسلمان بھائی کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہارے شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو اور تمہارے دلوں کو دیکھے گا۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 برائیوں کا ذکر کیا ہے جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، 7 ایسے روگوں کا ذکر کیا ہے جو دل سے تعلق رکھتی ہیں، جس میں ایاکم والظن، بدگمانی کرنا اور ایک دوسرے کے عیبوں کی ٹوہ لگانا، جاسوسی کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور سامان کا دام بڑھانے کے لیے بولیاں لگانا، ایک دوسرے پہ حسد کرنا، بغض کرنا اور پیٹھ دکھانا، اس طرح سے 7 اعمال، 7 برائیوں کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ تم ان سب چیزوں سے بچو، کما امرکم، جس طرح سے حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دل کے روگوں میں سے ہے، ان سے بچنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، سینے کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، یعنی یہ بات واضح کر دی کہ جس دل کے اندر یہ ساری برائیاں، یہ سارے روگ ہوں گے، اس دل کے اندر تقویٰ رہنا ناممکن ہے،
اور اللہ تو قیامت کے میدان میں تمہارے دل کو دیکھے گا، تمہارے اعمال دیکھے گا۔ اعمال میں کیا دیکھے گا کہ اعمال میرے نبی کے طریقے پر کیا گیا کہ نہیں کیا، سنت کے مطابق عمل ہے کہ نہیں ہے۔ اور دل میں یہ دیکھے گا کہ میرے بندے نے اپنے دل کے اندر میرا ڈر، میرے تقوی، میرا ڈر تھا کہ نہیں تھا، یعنی اللہ تقوی دیکھے گا۔ اللہ یہ دیکھے گا کہ میرے بندے نے یہ عمل میرے ڈر سے کیا، میری خاطر کیا کہ نہیں کیا، دل کو چیک کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ دل کے اندر تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ یہاں اس حدیث میں واضح کر دیا گیا کہ دل کے اندر تقوی تو تب آئے گا جب ہم دل کو تقوی رہنے کے لیے خالی رکھیں گے، یعنی دل کو ان تمام برائیوں سے صاف ستھرا رکھیں گے۔ یہ واضح ہے اس حدیث سے۔ اب سوال یہ ہے کہ دل کو ہم ان برائیوں سے پاک کیسے کریں گے، صاف کیسے کریں گے؟ جب تک ہم ان برائیوں سے دل کو صاف نہیں کریں گے، دل کے اندر تقوی ٹھہرے گا نہیں، کیونکہ یہ ساری برائیاں ایک گندگی ہیں، فضلے کے مانند ہیں، جس میں بدبو ہوتی ہے، اور تقوی ایک خوشبو ہے۔ خوشبو اور بدبو ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہمیں ان کو صاف کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ حسد کرنا، بغض رکھنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بولیاں لگانا، یہ ساری چیزیں ہمارے دل سے صاف کیسے ہوں، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسان کرنے کا ٹرک بھی بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کما امرکم، جس طرح سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ٹریگر پوائنٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ سارے اعمال تمہیں اللہ کے حکم سے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ میرے بھائی، اگر کسی آدمی کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ رب العزت، جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر کے اب تک ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھا، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، جس کی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، جو ہر آن ہر لمحہ جس کے رحم و کرم پہ ہم زندہ ہیں، جس کے پاس ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے، اپنے تمام زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اس رب کا حکم ہے۔ یہ احساس اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہمارا دل نرم ہو جائے اور ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو اچھی طرح انجام دینے والے بن جائیں، اور یہ ساری گندگی کو ہم آسانی سے نکال لے جائیں۔ تو یہ چیز کہ اللہ کا حکم ہے ان برائیوں سے بچنا، پہلی چیز ہم اس پر نظر رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو سب سے ٹاپ پر رکھا، سب سے پہلے فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی اگر ہم غور کریں تو بدگمانی ایک ایسی برائی ہے کہ اس کے بعد تمام برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم کسی آدمی کے مال کو دیکھیں یا اس کے عہدے کو دیکھیں تو دل میں کچھ نہ کچھ خیال ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کا خیال آ جائے کہ ارے یہ تو اس لائق نہیں تھا، یہ تو اس لائق نہیں تھا، یہ کہاں سے ایسا اس کو مل گیا، اس کو تو ایسا نہیں ملنا چاہیے تھا، ضرور اس نے کچھ گڑبڑ کیا ہوگا، اس طرح کے خیالات اگر دل کے اندر آ جاتے ہیں تو یہی بدگمانی ہے۔ اور پھر جب یہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس آدمی کے تئیں ہماری سوچ بہتر نہیں ہو پاتی، اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ حسد میں اور اس سے بغض میں بڑی آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بغض کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، حسد کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی غیبت کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہونے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے ہم برائیوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہیں ہم یہ سوچیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ نے اسے عزت دیا ہے، اسے مال دیا ہے، یہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے، اللہ ہمیں بھی دے گا۔ اس طرح کی سوچ اگر ہم اپنے دل کے اندر رکھیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کو عطا کر دیا، اللہ ہمیں بھی عطا کرے، تو یہ سوچ تمام برائیوں کے دروازے کو بند کر دیتی ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بدگمانی پر اپنے آپ کو فوکس کر لیں، بدگمانی سے بچا لیں اپنے آپ کو، تو بہت سارے گناہوں کو جو اس کے بعد ذکر کیے گئے ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تھوڑی سی محنت ہمیں کرنی ہوگی رمضان المبارک کے ساتھ۔ جتنا زیادہ ہم ان برائیوں سے اپنے دل کو بچائیں گے اتنا زیادہ ہم اپنے دل کے اندر تقوی حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اب بدگمانی سے ایک میں یہیں پہ اس ویڈیو کو بند کر دوں گا کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو کیسے بچا لے جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں توحید کو سیکھنا ہوگا۔ توحید بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر توحید نہیں ہے تو بدگمانی سے بڑا مشکل ہے کہ ہم بدگمانی سے بچ جائیں، کیونکہ آدمی بدگمانی کب کرتا ہے؟ جب وہ ہر چیز کو اللہ رب العزت کی طرف سے اگر سوچے گا کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے یہ سب دیا ہے، تو وہ کبھی بدگمانی نہیں کرے گا۔ یعنی کہ ہم نے کسی کے عہدے کو دیکھا، کسی کے مال کو دیکھا، اور ہمارے دل کے اندر توحید ہے، اور ہم اللہ کو یاد کر لیں کہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کا دیا اس کے پاس ہے، اللہ نے اسے دیا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ اس طرح کے خیالات اگر ہمارے دل کے اندر آئیں تو ہم اس کے خلاف بدگمانی میں نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ بھول جائیں کہ اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ذلت دینے والا ہے، اللہ جس کو عزت دے اس کو کون ذلیل کر سکتا ہے، اللہ جس کو دولت دے اس کو کون روک سکتا ہے، تو پھر ہم دیگر خیالات کی طرف ہمارے ذہن مائل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم دھیرے دھیرے بدگمانی کے ساتھ ساتھ دیگر برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں توحید کو سمجھنا ہوگا، توحید کو پڑھنا ہوگا، اور توحید پر عمل پیرا ہونا ہوگا تاکہ ہم بدگمانی سے بچیں اور ان برائیوں سے اپنے دل کو پاک کر لے جائیں، اور پھر تقوی آسانی کے ساتھ ہمارے دل کے اندر آ سکے، جو اس مہینے کا مقصد ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی بھی کامیاب بنا لے جائیں گے اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں تقوی حاصل کرنے والا بنا دے اور ہمارے دل کو صاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔